تماشا کرے محو آئینہ داری، تماشا کرے محو آئینہ داری، تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، تو یہ وہی غزل جو کہ اس سے پہلے آپ کی خدمت میں مختلف حصوں میں پیش کی جا چکی ہے، اور اس کے کچھ اشعار ابھی باقی تھے، وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ اگر کوئی صاحب اس کے پہلے اشعار دیکھنا، سننا، پڑھنا، سمجھنا چاہے تو اس سے پچھلی متصل ویڈیوز کے اندر وہ موجود ہیں، یعنی جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں علم دیکھتے ہیں، اور اسی کے ساتھ دلا شفتگاں خال کنج دہن کے، سویدہ میں سیر عدم دیکھتے ہیں، یہ شعر بھی موجود ہے۔ تو یہ دو شعر ایک ویڈیو میں موجود ہیں۔ اس کے بعد اگلی ویڈیو میں کہ سراغ تف نالا لے داغ دل سے، کہ شب رو کا نقش قدم دیکھتے ہیں۔ ناظرین، یہ بڑی قیمتی ویڈیوز ہیں، ان میں یوں سمجھیں کہ شعر و ادب کے بڑے جوہر جو ہیں وہ پیش کیے گئے ہیں، لہٰذا یہ تمام ویڈیوز آخر تک جو ہے وہ ضرور دیکھیے گا۔ تو آج اسی غزل کا اگلا شعر کہ تماشا کرے محو آئینہ داری، کمال شعر ہے۔ ذرا تصور کریں، بلکہ یوں سمجھیں کہ مرزا غالب کو تصور کریں۔ مرزا غالب جو ہے وہ اپنے محبوب کے محفل میں آئے ہیں۔ آگے سے جو محبوب جو ہے وہ اپنے جمال کو بنانے سنوارنے میں مصروف ہے، اپنے جمال کی بشادگی میں مصروف ہے۔ آئینہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اور آئینے کو دیکھ کر یوں سمجھیں کہ بالکل ساکت جامد ہے، بہت غور سے اپنے حسن میں محو ہے، اپنے حسن کی دنیا میں گم ہے۔ اور ایسی حالت میں جو غالب اس کو دیکھتا ہے تو غالب اس کے حسن میں جو ہے وہ گم ہو جاتا ہے۔ غالب بھی اسی طرح سے مجسمہ دیدار بن کر اس میں گم جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ شعر کہتا ہے کہ تماشا کرے محو آئینہ داری، کہ اے وہ محبوب و معشوق جو اپنے آئینے کی دنیا میں گم ہے، آئینہ داری میں محو ہے۔ آئینہ داری یعنی آئینہ دیکھنا، ویسے تو آئینہ داری کا مطلب ہے آئینہ داشتن، یعنی آئینہ رکھنا، کہ یہاں مراد آئینہ رکھنے سے مراد آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھنا ہے، کیونکہ اس کا مقصد یہی ہے۔ اور کہتا ہے کہ تماشا کر، یعنی دیکھ، اور یہاں تماشا کر کا مطلب ذرا دیکھ، مجھے دیکھ، اے میرے محبوب ذرا مجھے دیکھ، اے میرے وہ محبوب کہ جو آئینہ داری میں محو ہے۔ تماشا کر اے محو آئینہ داری، اے میرے محبوب کہ جو آئینہ داری میں محو ہے، ذرا مجھے دیکھ، ذرا ہمیں دیکھ، بلکہ تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے، کہ تو کیا اپنے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، ذرا ہمیں دیکھ کہ ہم کس تمنا سے، ہم کس محویت سے، ہم کس غور سے، ہم کس طرح سے ڈوب کر تجھے دیکھ رہے ہیں۔ تیرے لب و رخسار کی دنیا میں گم ہے، تیرے چہرے کی تراش خراش، تیرے نقوش کی جو دنیا ہے اس میں کہیں کھو گئے۔ تو دیکھیں ناظرین، غالب نے کیسے جو ہے وہ آئینہ داری سے، معشوق محو آئینہ داری کو دیکھ کر کیسے انتہائی خوبصورت شعر جو ہے وہ نکال باہر کیا، اور یہی غالبیت ہے۔ اس کے بعد اس غزل کا آخری شعر جو کہ اس غزل کا مقطع بھی ہے وہ ہے بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جو فقیروں کا سا بھیس بنا رکھا ہے، در در پہ مانگ رہے ہیں، در در پہ ہاتھ پھیلا رہے ہیں، ہاتھ میں کشکول، گلی گلی پھر رہے ہیں، اس سے مقصود ہمارا مانگنا نہیں ہے، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔
اہل کرم کا تماشا دیکھتے ہیں۔ اب یہاں دو باتیں بڑی معنی خیز ہیں کہ اہل کرم سے کون مراد ہے، نیز اس تماشے سے کیا مراد۔ اہل کرم سے مراد بظاہر اہل حسن، اہل جمال ہیں، اور تماشے سے مراد ان کا رویہ ہے۔ اور غالب نے کیا کیا ہے کہ فقیروں کا بھیس بنا لیا ہے، اور وہ محفلیں کہ جہاں اہل حسن و جمال موجود ہوتے ہیں وہاں غالب کو شاید قریب ہونے کی بھی اجازت نہ ملتی ہو، لیکن اب فقیر کے بھیس میں بھی چلیں، فقیر آدمی ہے، صدا دے رہا ہے، گداگر ہے، اس کا کیا ہے، تو غالب وہاں جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے، اور اس طرح سے وہاں جا کر اہل کرم کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا رویہ، تماشائے اہل کرم، کہ کس طرح سے یہ حسین لوگ جور و جفا سے پیش آتے ہیں، کس طرح سے یہ اپنے چاہنے والوں کو دھتکارتے ہیں، کس طرح سے یہ اپنے چاہنے والوں سے مال بٹورتے ہیں، اور پھر کس طرح سے مال بٹورنے کے بعد ان کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے ایک طرف جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں۔ غالب نے کہا تھا کہ ہم سے چھوٹا کمار خانہ عشق، ہم سے چھوٹا کمار خانہ عشق، وہاں جو جامے گراہ میں مال کہاں۔ تو ناظرین، اس شعر سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اہل حسن و جمال کی محفلیں جو ہیں ان میں بن بھیس بدلے جانے کے لیے تو پھر انسان کی گرہ میں مال ہونا چاہیے۔ غریب آدمی کو اور کمزور آدمی کو وہاں کون قریبی پھٹکنے دیتا ہے، لیکن گداگری یا فقیری ایک ایسا لبادہ ہے کہ فقیری کے بھیس میں آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ جیسے غالب کا اس پر ایک اور شعر جو ہے وہ دال ہے، گدھا سمجھ کے وہ چپ تھا میری جو شامت آئی، گدھا سمجھ کے وہ چپ تھا میری جو شامت آئی، اٹھا اور اٹھ کے قدم میں نے پاس باں کے لیے۔ تو یہاں بھی یہی رویہ غالب نے اپنا جو ہے وہ ظاہر کیا ہے کہ بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب۔ تو اس شعر میں بھی غالب جو ہے وہ گدھا کے روپ میں اپنے محبوب کے دروازے پر جو ہے وہ براجمان ہے، حتیٰ کہ اس کو اندر جانے کی اجازت نہیں مل رہی، اور دربان جو ہے وہ بھی یہی سمجھ رہا ہے کہ یہ کوئی گداگر ہے، سائل ہے۔ لیکن غالب سائل تو تھا، لیکن سائل مال نہیں تھا بلکہ سائل جمال تھا۔ تو غالب نے موقع پاتے ہی کیا کیا، دربان کے قدموں میں جا کے جو ہے اپنا آپ رکھ دیا اور منت سماجت شروع کر دی کہ مجھے اجازت دیں میں بھی اندر چلا جاؤں۔ تب دربان پر یہ حقیقت کھلی کہ اوہو، یہ گداگر نہیں ہے بلکہ گداگر کے روپ میں ایک سائل حسن ہے، ایک سائل جمال ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شعر جو ہے بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں، اس شعر کی تشریح سمجھنے کے لیے آپ کو یہ جو ابھی میں نے شعر آپ کے سامنے مختصر تشریح کے ساتھ پیش کیا اس کو دیکھنا چاہیے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ یعنی یہ رویہ جو ہے کہ گدھا کے روپ میں، گدھا کے بھیس میں غالب جو ہے وہ اہل کرم کا تماشا دیکھنے کے لیے نکل کھڑا ہوتے ہیں، یہ ان کے کلام میں ہمیں کئی مقامات پر جو ہے وہ ملتا ہے۔ میں نے دو شعر آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کیے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ یہ غزل اپنی نزاکت اور اپنی لطافت اور اپنی سلاست کے ہمراہ آپ کو خوب پسند آئی ہوگی، اور میں نے چیز نے کوشش کی ہے کہ اس غزل کی تشریح جو ہے کما حق ہو تو نہیں، کما حق ہو تشریح کرنا
بہت مشکل کام ہے، لیکن جتنی یہ ناچیز کر سکتا تھا اتنی جو ہے آپ کے سامنے پیش کی۔ اسی کے ساتھ دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ اجازت کا طالب، اللہ حافظ۔